ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے یا شاید یہ دنیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک دشمن ایسا ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے اندر سانس لیتا ہے، جسے ہم نفس کہتے ہیں، جو ہمیں سکرولنگ پر مجبور کرتا ہے۔ نفس صرف عام خواہشات کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات، آپ کی انا اور کبھی نہ ختم ہونے والی لالچ کا ایک ایسا سمندر ہے جو انسان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ جی ہاں، جب ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے دل کو ماننے لگتے ہیں تو ہم جانے انجانے میں اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ برین ڈوپامائن ہارمون خارج کرتا ہے۔ آج کی جدید نیورو سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے جسے اسلام نے نفس کہا ہے۔ سائنس اسے ایڈکٹیو بیہیویئرل سسٹم کہتی ہے۔ یہ وہ ڈوپامائن ٹریپ ہے جو ہمیں سوشل میڈیا کی ریلز، سستی لذتوں اور گناہوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، مگر اصل میں ہم اپنے ہی دماغ کے کیمیکلز کے غلام بن چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے برین کو نہیں بلکہ برین ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے انسانی نفس کی 3 بنیادی حالتوں کا ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا نفس اس وقت کس حالت میں ہے۔ پہلی حالت، نفس امارہ۔ یہ نفس کی سب سے خطرناک اور نیچی حالت ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو ہر وقت برائی، حسد اور گناہ کی طرف اکساتا ہے۔ یہاں انسان کو گناہ کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ دوسری حالت، نفس لوامہ۔ یہ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ جب آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے جو آپ کو ٹوکتی ہے، آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور آپ پچھتاوا محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے تو مبارک ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ اور تیسری، سب سے اعلیٰ حالت، نفس مطمئنہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی تمام سرکشی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے نہ دنیا کے کھونے کا غم ہوتا ہے، نہ کل کا ڈر۔ اسے حقیقی سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اس کی رضا میں ملتا ہے۔ نفس کا سب سے بڑا ہتھیار پتہ ہے کہ کیا ہے؟ آپ کی انا، یعنی آپ کا ایگو۔ یہ انسان کو کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ یہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کوئی غلطی یا گناہ کرتے ہیں تو ہمارا نفس ہمیں سدھرنے کی بجائے اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹے دلائل دینے لگتا ہے۔ سائیکالوجی کی زبان میں اسے کوگنیٹیو ڈسوننس کہتے ہیں، یعنی اپنے غلط کام کو خود ہی کے سامنے جسٹیفائی کرنا۔ یہ نفس کا وہ جال ہے جو انسان کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یاد رکھیے، اسلام کا اصل مقصد صرف ظاہری عبادات کر لینا نہیں، بلکہ انسان کے دل کو اس نفس کی غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا۔ اگر آپ اس غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو 2 چیزیں آج ہی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ پہلی چیز، محاسبہ۔ ہر رات سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھیں اور اپنے دن بھر کے اعمال کا حساب لگائیں کہ آج آپ نے کہاں اچھا کیا اور کہاں نفس کے سامنے ہار گئے۔ دوسری چیز، قرآن کو زندگی کا مرکز بنانا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کو سیدھا رکھنے کے لیے سب سے بڑا آئینہ ہے۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں اصل کامیابی وہ نہیں ہے جس نے بہت پیسہ، شہرت یا طاقت کما لی۔ اصل کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جیتا اور اسے اللہ کے احکامات کے تابع کر دیا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز یہیں رہ جائے گی مگر پاکیزہ نفس اللہ کے پاس سرخرو ہو جائے گا۔